پوری نماز عبادت ہے نا. تو جس طرح نماز میں سجدہ کرنا عبادت اس طرح ہاتھ باندھنا عبادت ہے نا. ان کا مولوی ڈیزل جب پہنچتا ہے تو اسپیکر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہتا ہے اسپیکر صاحب نوٹ کیجئے میں آ گیا ہوں. تو میں نے کہا اسپیکر کے سامنے جو تمہیں ہاتھ باندھے یہ تو شرکیہ تو نہیں. بولے کیوں؟ میں نے کہا تو نماز میں بھی ہاتھ باندھتا تھا. بولے نہیں وہاں فرق یہاں فرق. میں نے کہا وہی فرق بتا دے تاکہ بات واضح ہو جائے. وہی فرق بتا دے بات واضح ہو جائے. دیکھیے وہ سجدہ ہم جو نماز میں کر رہے ہیں وہ عبادت ہے. اور فرشتوں نے جو حضرت آدم کو کیا وہ کیا تھا؟ آپ کی اشارت مقبول دیجیے نا, تعظیم سجدہ تھا. کیا تھا؟ اب سجدہ تو تعظیم ناجائز ہے لیکن تعظیم کے لفظ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ چیز یہاں پر خدا کے لیے تھی تو وہاں بندوں کے لیے کیسی ہو گئی؟ یہ فرق کیسے ہوا کہ یہاں پر وہی ادا کی جائے تو عبادت بنتی ہے, وہاں وہ ادا کی جائے تو تعظیم بنتی ہے. نماز میں آپ ہاتھ باندھو تو عبادت, استاد کے سامنے ہاتھ باندھو تو تعظیم. نماز میں 2 زانوں تحیات للہ والصلوات کو پڑھنے کے لیے بیٹھو تو یہ تشہد کی ادا عبادت. لیکن کسی شیخ کے سامنے گھر میں بیٹھو یا روٹی کھاتے وقت سے بیٹھ جاؤ تو یہ جناب جو ہے کہ تعظیم. یہ کیا چیز ہے کہ نماز میں اس میں عبادت بنا رہی ہے, یہاں تعظیم بنا رہی ہے. اس کو سمجھ لو. یہ سمجھ گئے تو ان کو جیب میں ڈال لو گے. کیا چیز ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب حجت البالغہ میں کہتے ہیں یہ انسان کے دماغ میں جو چیز ہوتی ہے نا اور جو دل ہوتا ہے اس میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں نیت. کیا کہتے ہیں؟ اور جس کی نیت خراب ہو یہ مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا. جس کی نیت خراب ہو اس مسئلے کو کیوں؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو اب دیکھیے دل کے ارادے کا نام ہے نیت. نیت ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کو عبادت بنا رہی ہے اور اس چیز کو گویا کہ نماز بنا رہی ہے. نیت ہے کہ ہندو اگر گنگا کا پانی پیے تو وہ عبادت بن کر شرک قرار پاتا ہے. ہم زمزم کا پانی پیئیں تو وہ تعظیم بن کر ہماری مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے. وہ نیت ہی ہے. اب آپ کہیں گے کیسے نیت کا فرق ہوگا؟ تو میں نے کہا سنو, جب آپ کسی کے سامنے ادب سے پیش آ رہے ہیں, اگر اس کو خدا سمجھ رہے ہیں, خدا کیسے سمجھ رہے ہیں؟ واجب الوجود سمجھ رہے ہیں, ہر چیز میں مستقل سمجھ رہے ہیں, تو یہ ہاتھ باندھنا اس وقت عبادت ہوگا. لیکن اگر آپ کسی کے سامنے ہاتھ باندھے ہیں اس کو واجب الوجود نہیں سمجھ رہے, مستقل بالذات بالصفات والذات نہیں سمجھ رہے بلکہ خدا کا محبوب بندہ سمجھ رہے ہیں, اور آپ اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کر کہ خدا نے اس کو یہ احکام دیا ہے اور اس کے سامنے میں ہاتھ باندھ رہا ہوں تو یہ تعظیم بنے گا. کیا بنے گا؟ جس طرح کی فرشتوں نے سجدہ کیا تو وہ عبادت نہ بنا, تعظیم بنا. اس لیے کہ وہ سجدہ کرتے وقت حضرت آدم کو خدا نہیں سمجھ رہے تھے, خدا کا محبوب سمجھ رہے تھے, خدا کا محبوب سمجھ رہے تھے. ہم التحیات پڑھتے وقت تشہد میں جس کے سامنے بیٹھتے ہیں اسے خدا سمجھتے ہیں تو وہ بیٹھنا عبادت بنتا ہے. حضرت جبریل سرکار کے پاس آ کر اس اسٹائل میں بیٹھ جائیں تو سرکار منع نہ کرے جبریل تم تو فرشتے ہو, یہ تو عبادتوں والی حیت ہے, یہ ہٹاؤ نہیں. اس لیے کہ اس وقت وہ سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کو رسول مان رہے ہیں, خدا نہیں مان رہے, تو وہ ادا نماز میں عبادت تھی, یہاں پر وہ تعظیم بن گئی. لہٰذا ایسا کہتے ہیں یار جب تم سلام پڑھو نا, اس طرح کہ اکثر شادی ہال میں کبھی نکاح پڑھانے گئے اس کے بعد سلام ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر, ایسے دونوں ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں جی کیوں؟ بولے ہاتھ باندھنا عبادت ہے. تو میں نے کہا ہاتھ چھوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ جواب دینا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. وہ لمبے کانوں تک لے جا کر کھڑا کر کے بجاتا ہے پھر ہاتھ لمبا کر دیتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا, ہاتھ پھر لمبا کر دیتا ہے تو ہاتھ تو پھر بھی چھوٹے, تو وہ ہاتھ چھوٹنا پھر تو کبھی بچے گا نہیں. کبھی بھی کہیں بھی کھڑے ہوگا تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نا. بندہ جہاں بھی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوتا نا بھائی. کہیں بھی دیکھو 2 آدمی کھڑے ہوئے ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں, یہاں پر کوئی کھڑا ہوا دیکھیے وہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا. تو اگر یہ ہاتھ باندھنا عبادت ہے تو یہ ہاتھ چھوڑنا بھی کوئی عبادت ہے. لیکن ان سے پوچھو نا اتنا مت منڈاؤ سر, یہاں پر یہ بندہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے تو یہ عبادت نہیں بن رہا, نماز بن رہا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وہاں خدا سمجھ رہا ہے یا خدا نہیں سمجھ رہا. ایک طریقہ رہ جاتا ہے بھائیو, وہ کیا کہ نماز میں پیچھے ہاتھ نہیں باندھتے. پیچھے ہاتھ تو تم 24 گھنٹہ پیچھے ہاتھ باندھ کے چلاتے ہو, اس لیے کہ تمہاری کوئی حرکت کسی دکان والے کے سامنے آپ کھڑے یار 2 ڈبل بتی کا پان دینا, تو ایسا تو نہیں کہ جناب پان والے کے سامنے تم نے ہاتھ چھوڑ کر اس کو بھگوان دے دیا. اب سلفی اتنے بھگوان گنوا دوں گا نا کہ تو خود سکیا جائے گا کہ اتنے بھگوان تو کافروں نے بھی تراشے نہیں تھے جتنے ہمارے بن گئے. تو اس لیے سنیوں کے عمل کو شرک نہ کہے, اس لیے کہ بات سمجھنے کی ہے. سمجھ تجھے خدا نے نہیں دی تو اپنا گٹر بند رکھا کر, اس لیے کہ سمجھ جو ہے
یہ خدا کا خصوصی کرام ہے. مسلمانوں کو مشرک کہنا معاذ اللہ یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے. لیکن میرے آقا کی آخری حدیث پیش کر کے سنیو جا رہا ہوں. کون ہے جو اس حدیث میں چرچا کرے گا؟ آپ اٹھا کے بتائیں. چھوٹا سا جملہ ہے. ایک حدیث کی چرچے پر سرکار نے اپنی شفاعت کی ضمانت دی ہے. شرمانا نہیں. ہاتھ اٹھاؤ. میں بھی کروں گا آپ بھی کرنا. اٹھاؤ سوال. شرمانا نہیں اس لیے کہ جو خدا کی بارگاہ میں شرما گیا وہ کس کی بارگاہ میں عرضی کرے گا یار. ہاتھ اٹھائیے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا حدیث پاک کو سنیے اور یہ آپ نے سمجھا کر سنانا ہے. کتنا بڑا دل گردہ ہے ان کا. انسان کا دل گردہ ایسا نہیں ہوتا. ایک جانور ہے جس کا دل گردہ بہت زیادہ ہوتا ہے. خیر اس کو آپ سمجھتے نہیں ہوتے. انسان کا دل گردہ اتنا سخت نہیں ہوتا. اس میں مربت ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی. مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری بات میری امت شرک کرے گی. بولیے سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. میں نے کہا کون سے اہل حدیث؟ کہ ہمارے دو اصول ہوتے ہیں. میں نے کہا کون سے؟ ایک سلفی پینا ایک کپی پینا. بولے نہیں نہیں ہمارے دو اصول. میں نے کہا کون سے؟ کہ اللہ اور اس کا رسول. میں نے کہا رسول تمہارا قول حجت ہوتا ہے؟ بولے ہاں. میں نے کہا میں نے تو کہیں دیکھا. اگر ہوتا ہے تو سنو. صحیح بخاری شریف کتاب التوحید میں ترجمہ شدہ اپنی حدیث موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا اور تم اہل حدیث اگر ہو تو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم حدیث کے لفظوں میں تم کہتے ہو حدیث جس بات میں وارد ہو گئی اس کو اصل پر رکھا جائے, اس کو پھیرا نہ جائے. اس طرح کے رفعین کے مسئلے پر تم یہ قاعدہ بیان کرتے ہو کہ حدیث اپنے حد پر ہوتی ہے, اس میں تعدیل نہیں کی جاتی. تو آپ وہی قاعدہ لو اور اس حدیث پر آ کر بات کرو کہ سرکار نے فرمایا ما خافو علیکم ان تشرکوا بعدی. میرے امتیوں سنو, مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے جانے کے بعد میری امت شرک کرے گی. اس میں تعدیل اگر تو کرے گا تو اپنے قاعدے کے خلاف جائے گا, اور تعلیم نہیں کرے گا تو قول واضح ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی. انشاءاللہ یہ مختصر سا موضوع آپ